دشمن عوام کے اور افواج کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی سازش کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساحر نونار، یہ سار ڈیجیٹل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے دو ٹوک لفظوں میں بتا دیا کہ ملک کے ساتھ دشمنی مت کریں۔ امن کے لیے ہماری کوششوں کو کسی صورت کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہماری اولین ترجیح ہے عوام کو اور اس ملک کو اس دلدل سے نکال لیں۔ ہماری پہلی اور اہم ذمہ داری ریاست سے وفاداری اور مسلح افواج کو تفویض کردہ آئینی کردار سے وابستگی ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اس کے بعد کہا کہ ہمارے لیے عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ اور نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اس سے آگے کہا ہے، کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ پاک فوج اپنے اس فرض کو نبھانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاک فوج اپنے اس فرض کو نبھانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ دشمن ریاستی اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں ریاست اور عوام کا بھی کردار ہے۔ فوج پاکستان کے غیور اور سربخفا سپاہی دشمن کی تعداد و وسائل کو مرعوب نہیں رکھتے، یعنی دشمن کے وسائل اور دشمن کی کتنی بھی بڑی تعداد ہے، پاکستان کے غیور سپاہی ان کو نہیں دے۔ جب پاکستان کے سپاہی میدان جنگ میں اترتے ہیں تو دشمن کی تعداد نہیں دے۔ یہ بات ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ جب میدان جنگ میں ہو تو دشمن کی تعداد نہیں دیکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر کا جب نعرہ لگتا ہے 313 سپاہی اسلام ادھر 10,000 کی فوج پہ بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اور آگے عاصم منیر صاحب نے کہا، کیوں تو عاصم منیر صاحب کے یہ الفاظ بہت ہی اہم ہیں۔ اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ کون سا دشمن ہے؟ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے فرمایا ہے اور کہا ہے کہ دشمن عوام اور افواج کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، دراڑیں ڈالنے کی سازش کر رہا ہے۔ ایسے دشمنوں کو عوام اور فوج مل کے ناکام بنائے گی، اور اس وقت پاکستان کی عوام، اس وقت پاکستان کی فوج ایک ہی پیج پہ ہے، اور پاکستان کی جو آرمی ہے وہ آئین کے تحت سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی اور کسی کی مدد نہیں کر رہی۔ صرف اسی وجہ سے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی فوج کو لڑا کے فوج کو کمزور کیا جا رہا ہے، تاکہ فوج کے اوپر پریشر آئے اور ہم پریشرائز ہوں، اور ہم ان سیاستدانوں کی جس کے پریشر میں آئیں اس کی جا کے مدد کریں اور اس کو اقتدار میں بٹھائیں۔ جبکہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان آرمی کو سیاست سے بہت ہی دور رکھنے کا ہے، ارادہ مضبوط کر لیا ہے۔ آئین کے دائرے میں پاکستان کی آرمی کو رکھنا ہے، اور ان سیاستدانوں کی سیاست میں ہم نے کوئی مداخلت نہیں کرنی۔ تو صرف اسی وجہ سے پاکستان آرمی کے اوپر پریشر پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان آرمی کو اور پاکستان کی عوام کو لڑانے کی، ایک دوسرے کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ عاصم منیر صاحب کا یہ ایک ہی بیان اگر آپ دیکھیں، دشمن عوام اور فوج کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی سازشوں میں مشغول ہے، سرگرم ہے۔ اگر اس ایک بیان کو دیکھا جائے تو وہ دشمن کون ہے جو عوام کو اور پاکستان کی آرمی کو لڑانے کی، ان کے بیچ میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جائے؟ آپ اپنے دماغ سے سوچئے۔ پاکستان آرمی ہمارے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ ان سیاستدانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو کسی بھی سیاستدان کی بات پہ آ کے اگر آپ ہمارے ملک کے
किसी फौजी पे उंगली उठाते हैं, इस मुल्क के सिपाही पे उंगली उठाते हैं, तो यकीनन आप अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। चाहे कि आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, अपने लीडर को सपोर्ट ज़रूर करें, लेकिन एक दायरे में रह के किसी को बुरा भला कहे बगैर उनकी सपोर्ट करें। और हमारे पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी इज्जत करें। अगर पाकिस्तान के इदारों की आप इज्जत नहीं करते तो अपने मुल्क की इज्जत नहीं करते। किसी एक शख्स की एक बात की वजह से, किसी एक शख्स की मदद ना करने की वजह से अगर आप किसी इदारे पे उंगली उठाते हैं तो यकीनन अपने मुल्क पे उंगली उठाते हैं। और अगर अपने मुल्क पे उंगली उठाते हैं तो आप इस मुल्क के साथ सच्चे नहीं हैं। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि ये अवाम ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को अवाम ने ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। जी हाँ, आपने अपने मुल्क के अंदर रहते हुए ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचान और फौज के बाहमी रिश्ते कायम और दायम रखा जाएगा। जनरल आसिम मुनीर की ये इतनी गहरी बातें अगर आपके समझ में आ जाए तो आप इन लीडरों से दूर होके अपने पाकिस्तान के आर्मी के साथ खड़े हो जाएंगे। दुश्मन अवाम के और अफवाज के दरमियान दरारें डालने की साजिश कर रहा है। अब इस दुश्मन को पहचानना होगा, आपने इस दुश्मन को ढूंढना होगा कि वो कौन सा दुश्मन है जो अवाम को और पाकिस्तान की फौज को एक दूसरे से लड़ाना चाहता है, पाकिस्तान की और अवाम की फौज के दरमियान दरारें डालने की साजिश कर रहा है। कौन है जो इन दोनों के बीच में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है? ये आपने फैसला करना है, आपने सोचना है। अपने मुल्क को मजबूत करना है या किसी एक शख्स की अना के वजह से उसको मजबूत करके रखना है और अपने मुल्क के सिपाहियों के साथ जंग मोल लेनी है। ये फैसला आपका है। लेकिन यकीनन अगर आप किसी एक शख्स की मदद के लिए पाकिस्तान के इदारे को, जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने वाला इदारा है, जो हर दुश्मन की आंख में खटकता है, उस इदारे पे उंगली उठाएंगे तो यकीनन आप इस मुल्क के गद्दार हैं और गद्दार हैं। अब तक के लिए इतना ही। साहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।